بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استفسار بھی ڈاکٹر عمار خان نصر کے ایک اور سیشن کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ عبد الرحمن ظفر صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ عبد الرحمن ظفر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے صاحب یہ کچھ عرصہ پہلے اس متعلق بحث چل رہی تھی کہ جو نابالغ بچیوں کے نکاح کے حوالے سے ساحل ادیم صاحب نے بیان دیا تھا، اس متعلق غامدی صاحب سے بھی میں نے پوچھا تھا۔ انہوں نے یہی ذکر کیا تھا، کیونکہ وہ حوالہ جو دیا تھا انہوں نے سورہ طلاق کی جو آیت نمبر 4 ہے، اس میں جو نابالغ بچیوں کی عدت کا بیان کیا گیا ہے طلاق کے بعد، تو ظاہر ہے کہ طلاق کا ذکر ہوگا تو نابالغ بچیوں کا نکاح بھی اس سے ثابت ہو گیا، تو وہ اس آیت سے نکاح ثابت کر رہے تھے کہ جائز ہے نابالغ بچیوں کا بھی۔ تو اس میں غامدی صاحب نے بتایا تھا کہ اس میں تو انر تب تم کے الفاظ ہیں کہ اگر تمہیں شک ہو تو اس آیت سے کسی بھی صورت میں نابالغ بچیاں مراد نہیں لی جا سکتی۔ تو بعد میں نے چیک کیا تھا تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے تفسیر میں انہوں نے بھی یہی لکھا کہ اس سے مراد نابالغ لڑکیاں ہیں، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہا کہ جو بچپن میں جن کا نکاح ہو وہ اس سے مراد ہے۔ اس میں اتنے بڑے بڑے علماء کو یہ غلطی کس طرح لگی، جبکہ یہ بالکل ایک خلاف عقل بھی بات ہے، اور آیت میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ نساء کا لفظ استعمال ہوا، غامدی صاحب نے کہا تھا بچیوں کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، آیت میں ایک تعبیر اللہ تعالیٰ نے اختیار کی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ طے کرنے کا تو بنیادی اصول تو زبان ہے، یعنی زبان میں کسی ایسی تعبیر کا مطلب متعین کرنے کے خاص اصول ہیں، خاص ضابطے ہیں جو بظاہر محتمل ہو۔ تو ایک تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور آگے یہ کہا کہ واللائی لم یحضن، تو یئسن کا مطلب تو ہمیں معلوم ہے، اور واللائی لم یحضن جن کو ماہواری نہیں آئی، یہ تعبیر ظاہر کے لحاظ سے یا باقی قرائن سے آپ صرف نظر کر لیں تو اس کا مطلب یہ بن سکتا ہے کہ جن کو ماہواری نہیں آئی، یعنی اس وجہ سے کہ ان کی ابھی عمر وہ نہیں ہوئی، اور یا ماہواری نہیں آئی کسی اور وجہ سے۔ تو اب یہ طے کرنا، یہ دیکھنا کہ کس مفہوم میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں۔ مثال کے طور پر کسی تعبیر کو کسی ایک معنی پر محمول کرنے کے لیے یا تو خود اسی کلام میں کچھ قرائن ہوتے ہیں، اس آیت کے اندر کچھ ایسے اشارات ہوں گے جن سے یہ واضح ہو رہا ہوگا۔ اس طرح قرآن مجید جو ہے وہ نکاح سے متعلق اور نکاح کی جو عمر ہے یا نکاح کے لیے موضوع حالات کون سے، اس کے متعلق عمومی طور پر بھی قرآن پاک میں بہت سی ہدایات ہیں۔ تو ایک متکلم کا ایک عرف بھی ہوتا ہے، متکلم کسی ایک خاص معاملے میں جزوی حکم بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ باقی سارے احکام مل کر بھی ایک ماحول بنا رہے ہوتے ہیں، اور ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی خاص حکم میں اختیار کی گئی تعبیر کا کیا مطلب ہے۔ تو غامدی صاحب جو استدلال پیش کر رہے ہیں، مجھے تو اس میں یہ دونوں قرائن زبان کے لحاظ سے قوی دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی ان ارتبتم کی تعبیر یہ بتا رہی ہے کہ حمل ٹھہرنے کا جو ایک امکان ہے یا ایک اشتباہ ہے، اس کا امکان ہونا چاہیے۔ تو جو خواتین اس عمر سے گزر چکی ہیں لیکن اس کا امکان ہے اور اس اشتباہ کے پیدا ہونے کا محل ہے کہ ان کو حمل ٹھہر سکتا ہے، تو اس کے لیے ان ارتبتم کی تعبیر مناسب ہے۔ تو اسی کو اگر واللہ علم یا حزنہ کے ساتھ جوڑا جائے تو بظاہر یہ قرینہ قیاس بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی عمر ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں اشتباہ کا یا ارتیاب کا امکان ہو۔ تو اس قرینہ کی روشنی میں اگر اس کو اس پر محمول کیا جائے کہ واللہ علم یا حزنہ، یعنی جن کی عمر تو ایسی ہو گئی ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کیا گیا اور حمل ٹھہرنے کا عام حالات میں
عام معمول کے لحاظ سے امکان ہے، لیکن چونکہ کسی وجہ سے ماہواری نہیں آئی، شروع نہیں ہوئی، تو یہ معاملہ ایک مشتبہ سا ہو جاتا۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت قابل غور کرینہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن پاک مجموعی طور پر بھی جب نکاح کے متعلق بات کرتا ہے تو ان سب جگہوں پہ ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ نابالغ لڑکوں یا لڑکیوں کی بات نہیں کہہ رہا۔ جیسے مثلاً ایک جگہ دیکھیں نا، وہاں سورۃ النساء میں زیر بحث تو مال سپرد کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا اختیار کی، حتیٰ اذا بلغ النکاح، یعنی جب وہ ایک نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس کے بعد پھر تم دیکھو کہ کیا وہ ان کے اندر رشد ہے یا نہیں ہے۔ یا قرآن مجید کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو خواتین نکاح کے لیے موزوں ہوں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اس طرح اور دوسری جگہیں ہیں جس میں وہ خواتین کی طرف نکاح کی نسبت کرتے ہوئے ان کی طرف ان کے اختیار کا حوالہ دیتا ہے کہ وہ اگر نکاح کرنا چاہیں تو ان کو نہ روکو، اور وہ اپنے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہیں تو ان کو کرنے دو۔ تو یہ ساری تعبیریں جو یعنی قرآن ایک پورا ماحول ہے نا جس کے اندر وہ بات کر رہا ہے نکاح کی، تو اس سے بھی یہی قرینہ قیاس ہے کہ وہ چھوٹی بچیوں کی جو بھی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، جن کے فیصلے کا عرفاً یا شرعاً کوئی یعنی اس طرح اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو ان کی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ تو ہے یعنی کلام کے اندر سے وہ کرائیں۔ باقی یہ بات جو نا کہ زیادہ تر یہ بات ٹھیک ہے، زیادہ تر مفسرین نے اس کا مطلب یہی لیا ہے کہ جو کم عمری کی وجہ سے، کم سنی کی وجہ سے ان کو ماہواری نہ آئی ہو۔ تو یہ بھی ایک سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ کے کلچر میں یا بعض روایات میں یا بعض تاریخی واقعات سے آپ کے سامنے ایک جواز موجود ہے کہ کم سن بچیوں کے بھی بعض نکاح ہوئے ہیں، یا بہت سے ثقافتی جو ماحول ہے ان میں ان کو روا مانا جاتا رہا ہے، تو اس ذہن کا اس طرف جانا کہ ہاں اگر یہ عملاً یہ ہو رہا ہے تو آپ قرآن کی ایک آیت پڑھیں اور آپ کا ذہن اس طرف چلا جائے، تو یہ بھی انسان کے فہم پر اثر انداز ہونے والی ایک چیز ہے، اور یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کیوں مفسرین کا یا اہل علم کا ذہن عام طور پر اس طرف گیا۔ تو یہ دونوں پہلو ہیں جو میرے خیال میں قابل لحاظ ہیں۔ سر اس میں جو لم یا حسنہ کا الفاظ استعمال ہوا ہے، تو ساجد حمید صاحب سے میں نے پوچھا تھا، وہ کہہ رہے تھے جو لا کا لفظ ہے وہ مطلق نفی کے لیے آتا ہے، ایبسولوٹ نفی کے لیے، لیکن جو لم ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز ایکسپیکٹڈ ہو اور پھر نہ ہو، یعنی کہ وہ اس کے بالغ ہو چکی ہے لڑکی، لیکن اس کو ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، جس کو میڈیکلی منوریا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کہ وہ نہیں ہوا، ماہواری نہیں ہوئی، تو اس میں لم کا جو ہے یہ بھی ایک شاہد ہے، یہ چیز درست ہے۔ جی یہ بھی میرے خیال میں زبان کے لحاظ سے ایک قابل توجہ قرینہ ہے۔ واللہ علم یحزن، جن کو ماہواری نہیں آئی، تو یہ ایسی بچیوں کے لیے کہنا ہی زیادہ موزوں ہے کہ جن میں عمر کے لحاظ سے ایکسپیکٹڈ ہو لیکن نہ آئی ہو۔ یہ بھی میرے خیال میں کافی قابل غور قرینہ ہے۔ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ گاندھی صاحب جس طرح کہتے ہیں خالی الذہن ہو کر قرآن مجید میں داخل ہونا چاہیے، تو اس میں مفسرین ان کے ذہن میں جو بخاری کی روایت جس طرح ہے 9 سال میں جو نکاح، جس کا گاندھی صاحب نے بتایا کہ وہ ثابت بھی نہیں ہے تاریخی اگر فیکٹ دیکھے جائیں، تو وہ خارج سے جو ان کے ذہن میں ہے، تو اس کو لے کے جب قرآن کی تفسیر کرنے جاتے ہیں تو پھر ایسی غلطیاں ہوتی ہیں آپ کے نزدیک، اور جو بخاری کی روایت ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ بخاری کی روایت تو ایک الگ معاملہ ہے، اس پر میں نے تفصیل سے لکھا بھی ہے، کچھ یہاں پر بھی زیر غور آیا تھا۔ یعنی وہ ایک وجہ ہے کہ اس واقعے سے چونکہ یہ یعنی وہ ایک نظیر بن گیا نا کہ ہاں کم عمری میں، کم سنی میں بھی اگر نکاح ہوا تو اس کا ایک جواز ہے، اور پھر مختلف ثقافتوں میں مختلف کلچر کا بھی اس پہ بڑا دخل ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو آج ہم کئی معلومات کی روشنی میں، کئی تجربات کی روشنی میں قیود لگاتے ہیں نا کہ لڑکی نہ صرف یہ کہ بالغ ہو بلکہ بلوغ کے بعد بھی ایک خاص عمر اس کی گزر جائے جس میں وہ جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر ایک میچور خاتون بن جائے، ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو،
تو یہ ہمیشہ سے انسانی ثقافتوں میں ایسا نہیں سوچا گیا. لڑکی کا یا اس طرح لڑکیاں مثلا تو ان کا شادی کے رشتے کے لیے متحمل ہو جانا، اس کو عام طور پر ثقافتوں میں کافی سمجھا گیا. اور بلوغ کے بھی اتنے کڑے معیار، یہ اتنی ساری شرائط وہ دنیا میں مختلف معاشروں میں مختلف زمانوں میں اس طرح نہیں رہی. تو جسمانی بلوغ کی مختلف علامتیں ظاہر ہو گئی، یا لڑکی جو ہے وہ بچی جسمانی صحت کے لحاظ سے، قد کاٹ کے لحاظ سے اس قابل یعنی اس عمر کو پہنچ گئی کہ لگا کہ یہ اب شادی کے رشتے کا تحمل کر سکتی ہے. تو یہ کافی سمجھا جاتا رہا ہے. یہ تو ہم نے بہت سے تجربات کی روشنی میں اور کئی معلومات کی روشنی میں آج ہم اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی لحاظ سے خاص سطح پہ لڑکیوں کو پہنچنا چاہیے، تب یہ ذمہ داری ان پر عائد کی جائے. جب آپ کے ماحول میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں اور ان سے ایک تاثر پہلے سے موجود ہو، تو کسی متن کو پڑھتے ہوئے، قرآن مجید کو بھی پڑھتے ہوئے ذہن کا اس طرف چلے جانا، یہ کوئی ایسی بہت بعید بات نہیں ہے. تو قرآن نے اس کی نفی کی ہے آپ کے نزدیک؟ کیونکہ غیر مسلم جو اعتراضات اٹھاتے ہیں اس میں عقل عام میں تو یہ ہے نا کہ قرآن نے ایک طرح سے انڈائریکٹ نفی کر دی ہے، کہ جو آپ نے آیت پڑھی بھی کہ حتیٰ اذا بلغ النکاح، یعنی کہ بلوغت تک جب پہنچے، رشد تک پہنچے، تبھی وہ نکاح کی عمر وہی ہے. تو آپ کے نزدیک بھی قرآن نے انڈائریکٹ اس کا نفی کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ نفی اخذ کرنا کہ قرآن نے یعنی قصداً یا بہت وضاحت سے اس کی نفی کی ہے کہ اس سے کم عمر میں نکاح نہ کیا جائے، یہ بھی تھوڑا سا متجاوز بات ہے. لیکن یہ قرآن پازیٹیولی جب نکاح کے رشتے کا ذکر کرتا ہے، اس کی ذمہ داریوں کا ذکر کرتا ہے، اس کے اختیارات کا ذکر کرتا ہے، تو سارے حوالوں سے آپ کو یہی لگتا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار، با اختیار اور اس ذمہ داری کو اٹھانے والی عمر میں اس عمر کی خواتین کا ذکر کر رہا ہے. پازیٹیولی وہ یہی کہہ رہا ہے. ہاں، لیکن نیگیٹیولی کہیں اس نے بہت کلیئرلی اس سے منع کیا ہو تو ایسا بھی نہیں ہے قرآن مجید. جی، عقل عام کے بھی خلاف ہے، اس لیے میرا خیال ہے ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. جی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن زبان میں اصل میں اس طرح کہ جہاں پہ سکوت متکلم نے اختیار کیا ہو تو اس کو پھر کئی چیزوں پہ محمول کرنے کے گنجائش نکل آتی ہے. وہ کئی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگر لوگوں میں ایک رواج تھا اور چند مثالیں بھی اگر تھیں اور اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا تھا اس ماحول میں، تو پھر قرآن کی اگر منشا یہ ہوتی کہ نہیں اس پر پابندی لگائی جائے تو پھر قرآن کو ایکسپلیسٹلی منع کرنا چاہیے تھا. تو سکوت سے، متکلم کے سکوت سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں، یہ اتنی قطعی اس طرح دلالت نہیں ہوتی. اس میں آپ کو کئی قرائن ان کی رعایت کرنی پڑتی ہے. آپ کے مطالعے میں کون سی اس کی نظیر موجود ہے؟ ایسے تو اور تو میرے نزدیک تو کوئی اس طرح نہیں ہوا بچپن میں جس کا نکاح ہوا. اسی طرح کے کچھ واقعات ہیں، ان کے آپ تاریخی صحت پہ یا اس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن رپورٹ ہوئے ہیں. سیدنا علی کی جو دختر تھیں ام کلثوم، ان کا ذکر آتا ہے. ان کا بھی کم سنی میں سیدنا عمر کے ساتھ نکاح ہوا روایات کے مطابق. سیدہ عائشہ کا ذکر ہے، اور اکا دکا بعض چیزوں کا ذکر ملتا ہے. اس میں سر لیکن یہ جو عام جو مانتے بھی ہیں کہ یہ جائز ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ رخصتی جو ہے بلوغت تک سے پہلے نہیں ہوگی. تو جب رخصتی نہیں ہے تو پھر تو جو عدت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس پہلو سے بھی یہ تفسیر غلط ثابت ہوتی ہے. ہاں، یہ فقہا اصل میں پھر احکام کو علت کی روشنی میں ان کی پلیسمنٹ کرنا، اس میں پھر بڑی گنجائش ہوتی ہے نا. اگر آپ فرض کریں اصولاً یہ مان لیں کہ یہاں لم یحزن ان بچیوں کے لیے ہے جو جن کو ابھی ماہواری شروع نہیں ہوئی، یعنی وہ عمر کے لحاظ سے وہاں نہیں پہنچی، اگر آپ یہ مان لیں تو بھی عدت کی ایک گنجائش قرآن میں جو اس کا ایک پورا نظام بیان ہوا اس میں نکل آتی ہے. یعنی ارتیاب ہے نا، تو جیسے یہ واللہ یئسن من المحیض، وہاں پر ارتیاب ہے. تو ارتیاب عام حالات کے لحاظ سے حمل نہیں ٹھہر سکتا، لیکن امکان ہے. تو اسی پر قیاس کر کے ایسی چھوٹی بچیوں کے لیے بھی وہ فقہا استنباط کر سکتے ہیں.
ظاہر ہے لڑکی کا نکاح کیا ہوگا تو وہ جسمانی لحاظ سے باقی علامتوں کے لحاظ سے اس رشتے کے تحمل تو کر سکتی ہوگی نا، تو تحمل کر سکتی ہے، لیکن بظاہر علامتیں جسمانی ظاہر نہیں ہوئیں تو یہ ایک اشتباہ والی کیفیت بن جاتی ہے۔ اگرچہ ماہواری شروع نہیں ہوئی لیکن اس رشتے کا اور اس تعلق کا وہ تحمل کر سکتی ہے، تو امکان ہے اس کا کہ حمل ٹھہر گیا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، میں قرآن اکیڈمی فیصل آباد میں ٹیچر ہوں قرآن پاک کا۔ تو سر، ایک تو پڑھنے کا شوق ہے تھوڑا بہت، تو مدرسہ فراہی سے مجھے نا کافی کچھ ہے تعلق ہوا ہے میرا، جو جسے کہتے ہیں کہ اگر بندہ ان باعث ہو کے پڑھے تو تعلق ہو ہی جاتا ہے قائم کسی علمی شخصیت سے۔ سر، ہمارا شروع سے تصور ہے کہ قرآن ایک زندہ کلام ہے۔ ایک سنتے آ رہے ہیں کہ جی قرآن پاک تو ہر آیت جو ہے وہ آپ کے لیے ہی ہے، قرآن آپ سے بات کر رہا ہے، عملی ہدایت دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے۔ لیکن مدرسہ افراحی میں بالکل سوچ زندہ کلام بھی مانتے ہیں، لیکن ایک اور جو ہے وہ پیرلل میں۔ تو میری جو ہے وہ مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، یہ کنڈیشن ہے کہ قرآن پاک ہے کیا وہ ساری عملی کتاب ہے کہ اللہ نے ہدایت دی کہ بھئی غزوہ احد ہوئی ہے تو تم بھی غزوہ احد کرو، مطلب کہ تم بھی غزوات کرو اور اس میں یہ کرو، یہ نافرمانی نہ کرنا اپنے امیر کی، جیسے کچھ جو ہے وہ ہمارے ایکٹیوسٹ تنظیمیں جو کرتی ہیں کہ نظمیں قرآن پاک میں جی پورا ایک نظم دیا گیا ہے، وہ نظم ان کا جو ہوتا ہے کہ کیسے چلانا ہے ملک کو، کیسے کرنا ہے۔ لیکن آپ جو ہیں وہ قیامت اورینٹیڈ ہیں کہ سرگزشت انظار ہے اور قیامت کی جو کر رہا ہے، اور جو واقعات ہیں وہ ان کے ساتھ خاص ہیں۔ سر، پھر ہمیں ہمارے لیے کیا ہے، کچھ ابدی شریعت کے کچھ احکامات نکال کے باقی سب کچھ تو انہی کے ساتھ متعلق ہے، تو یہ زندہ کلام کیسے ہے؟ مجھے اس میں مطلب بڑا مذبذبین میں سمجھ لیں آپ ہوگا، میں آگے کنوے نہیں کر پا رہا، میں اپنے میسج کو اسٹوڈنٹس کو کہ بتانا چاہ رہا ہوں مدرسہ فراہی ہے کیا، لیکن میں خود ہی جب کلیئر نہیں ہوں تو کیسے بتاؤں؟ نہیں، ظاہر بات ہے کہ ایسی صورتحال میں بتانا یا دوسروں کو سمجھانا تو آپ کی بنیادی ذمہ داری نہیں ہے۔ پہلے تو آپ کو خود بات سمجھنی چاہیے، اور کوئی بھی نقطہ نظر ہو، مدرسہ فراہی کا ہو یا کسی بھی مدرسے کا یا صاحب علم کا نقطہ نظر ہو، تو اگر آپ کو وہ کچھ پہلوؤں سے اچھا لگتا ہے، کچھ پہلوؤں سے اپیل کرتا ہے، لیکن آپ پوری طرح مطمئن نہیں ہیں یا اس حوالے سے جو اہم اور بنیادی سوالات ہیں ان پر آپ خود ابھی واضح نہیں ہیں، تو آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو سمجھانے کی یا قائل کرنے کی کوشش کریں۔ اصل ذمہ داری تو اپنے سمجھنے کی ہے نا، اپنے اشکالات دور کرنے کی ہے، اور جو چیزیں واضح نہیں ہیں ان کو سمجھنے کی ہے۔ اگر وہ سمجھ میں آ جائیں، دیانتداری سے غور کر کے واضح ہو جائیں، اور آپ خود ان اشکالات پر مطمئن ہوں، تو پھر دوسروں کو متوجہ کرنا چاہیے کہ وہ بھی اس پر غور کریں۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے۔ دوسری جو آپ نے اصل میں جو الجھن بتائی ہے، اس کے بارے میں تو دیکھیں، ہماری یہ صرف فراہی نقطہ نظر کا یا فراہی مکتب فکر کا زاویہ نہیں ہے، ہماری پوری جو روایت ہے اس میں یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ قرآن کی ایک ایک آیت، اس میں جو بات جیسے جیسے بیان ہوئی ہے، کوئی واقعہ جیسے جیسے ذکر ہوا ہے، تو آپ بعینی ہی اسی طرح اس کو کرنے یا کر کے دکھانے یا اس کو عمل میں لانے کے مکلف ہیں۔ یہ تو اس پوری علمی ہماری دینی تاریخ میں کبھی کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ تو قرآن ہمیں جو عمل کے لیے اس نے چیزیں بتانی ہیں، اس نے ہدایت کی ہے کہ یہ تمہیں عمل میں لانی ہے، اور اس کا اس نے ہمیں مکلف ٹھہرایا ہے، وہ بالکل اپنی جگہ واضح ہیں۔ وہ اخلاقیات کی صورت میں، شریعت کے احکام کی صورت میں، ہماری ذمہ داریوں کی صورت میں وہ بیان کی گئی ہیں، لیکن بے شمار چیزیں اس میں امثال کی صورت میں، واقعات کی صورت میں وہ ہماری عبرت کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ ان سے ہم کچھ عمومی اور بڑے اصول اخذ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنتیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو عبرت اور اللہ تعالیٰ کا قانون یا اللہ تعالیٰ کی سنت انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی وہ کیسے ظاہر ہوتی رہی ہے، یہ خود ایک بہت بڑی تعلیم ہے۔ قرآن اس لیے تو کہتا ہے کہ میں صرف الکتاب نہیں ہوں۔ تورات میں آپ دیکھیں نا، تورات وہ صرف تکلیفی احکام کا مجموعہ ہے،
لیکن قرآن اپنے آپ کو الحکمہ بھی کہتا ہے۔ الحکمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زندگی کو دیکھنے کا، زندگی کے معاملات کو دیکھنے کا، اللہ تعالیٰ کے قوانین اور سنن کیا ہیں دنیا میں لوگوں سے معاملہ کرنے کے، وہ کیا ہیں، ان کا بھی ہمیں ایک فہم دیتا ہے، ان کے بارے میں بھی ہمیں ایک رہنمائی دیتا ہے۔ وہ انبیاء کے واقعات بیان کرے گا، مختلف طرح کے واقعات ہوں گے، ہر واقعے کی تفصیل الگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے آپ کو زندگی میں کبھی اس طرح کے حالات سے سابقہ ہی پیش نہ آئے، جیسے مثال کے طور پر ابلیس اور آدم کا قصہ ہے، تو وہ مجھے اور آپ کو اس طرح کا تو کبھی معاملہ پیش نہیں آئے گا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بعینی ہی اس طرح کی سچویشن میں نہیں ہیں یا اس واقعے پر اس طرح سے عمل نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے بیکار ہے؟ نہیں، اس میں ایک عبرت کی چیز ہے، اس میں ہمیں انسان کی شخصیت کیا ہے، ابلیس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ابتلا کیا ہے، ان چیزوں پر روشنی پڑتی ہے۔ تو یہ الجھن تبھی پیدا ہوتی ہے جب آپ قرآن مجید کو صرف کتاب قانون سمجھیں یا صرف کتاب شریعت سمجھیں، یا اس کو آپ جیسے ہمارے جدید تحریکی ذہن کے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ ایک انقلاب برپا کرنے کی، دنیا میں ایک سیاسی اور یعنی عسکری انقلاب جی یہ مینول جی ہے، آپ اجتماعی زندگی میں آئیں گے تو منافقین بھی سامنے آئیں گے، غزوات میں غزوات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سابقہ پڑے گا، آپ کو پھر تعلقات بھی منقطع کرنے ہوں گے اپنے رشتہ داروں سے، تو تو بنیادی وہی صورت محبت ہے۔ ہاں یہ میرا خیال میں یہاں بنیادی غلطی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن ایک تحریکی زندگی کا مینول نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب ہدایت ہے، اور اللہ کے سنن کیا رہے ہیں، اور مختلف انبیاء نے، مختلف داعیوں نے اپنے اپنے ماحول میں کیسے جد و جہد کی ہے، یہ پوری تصویر ہمارے سامنے رکھتا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت جہاں حاصل ہوتی ہے عبرت حاصل کریں، جہاں بڑے رہنما اصول سمجھ میں آتے ہیں ان کو سمجھیں، جہاں کوئی اخلاقی رہنمائی ملتی ہے اس کو اختیار کریں، جہاں ہمیں اپنی حکمت عملی کے لحاظ سے کوئی رہنمائی ملتی ہے وہ اخذ کریں، اور جہاں اس نے ہمیں کچھ اخلاقیات کا یا متعین قواعد کا پابند کیا ہے ان کو اپنی زندگی میں عمل بنائیں۔ تو قرآن ایک جامع کتاب ہے۔ اس کا اگر میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں تو اس کی تصویر بھی آپ سے تردید کیجیے گا پلیز۔ قرآن پاک ایک کتاب ہے جس میں آپ جیسے مجھے میرے بڑے کچھ لوگ جو واقعات سناتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ یہ ہوا، تو وہ مجھے یہ نہیں بتا رہے کہ تم نے کرنا ہے، بلکہ کچھ سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واقعات ذکر کیے ہیں انبیاء کے کہ ان کی قوموں نے یہ کیا تو پھر ہم نے یہ کیا تو لہٰذا قیامت بھی اب آئے گی، مطلب اس سے ہم یہ اخذ کریں گے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا، ان میں یہ خرابیاں تھیں، لہٰذا تم میں یہ خرابیاں نہیں ہونی چاہیے ورنہ تم دنیا میں تو نہیں آخرت میں شکار ہو جاؤ گے۔ تیسرا یہ وہ آپ کی اخلاقی حالت بہتر کرے گا کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں بھائی عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، کہ مطلب کہ قرآن پاک ہم نے اصل میں اس کو لمٹ کر دیا ہے کہ یہ عمل کری جاؤ، وہ علمی سائیکالوجیکلی اور ایک حق جیسے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے ایک باپ کی طرح آپ کو سکھا رہا ہے وہ تنجلی کرنا، بیٹا ایسے نہیں کرنا، تشبیہ کے بغیر، مطلب تشبیہ نہیں میں دے رہا بٹ بہرحال ایک سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں کہ جیسے میرا باپ مجھے کہتا ہے تو ویسے کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں جی سر؟ بنیادی طور پر آپ صحیح تعبیر اور اچھی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی زاویہ درست ہے کہ قرآن سے رہنمائی لینے کا صرف ایک ہی زاویہ نہیں ہے کہ آپ نے جو بات اس میں لکھی ہوئی ہے بعینی ہی اس کو آپ نے انیکٹ کرنا ہے، یہ اس کو لمٹ کرنے والی بات ہے۔ قرآن کے رہنمائی کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور یہ دو تعبیریں قرآن نے بہت سوچ سمجھ کے استعمال کی ہیں، الکتاب والحکمہ، اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اور غامدی صاحب نے جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہدایت کی بات کی ہے کیا وہ بھی یہی ہے کہ کہیں سے ڈائریکٹ ملے گی کہیں سے انڈائریکٹ سبق ملے گا؟ جی ایسے ہی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں واضح کیا، صحابہ کے ہاں بھی بہت واضح ہے، وہ اس کو قرآن کے ظہر اور بطن سے تعبیر کرتے ہیں احادیث اور آثار میں نا، یعنی قرآن کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کا ایک باطن ہے۔ ظاہر وہی ہے جو اس کے الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے، بیان ہوا ہے، لیکن اس سے آپ نے سبق کیا اخذ کرنا ہے، اس سے عبرت کیا حاصل کرنی ہے، اس سے رہنمائی کیا حاصل کرنی ہے، اور اس کو اپنے حالات کے لحاظ سے اس کو منطبق کیسے کرنا ہے، یہ قرآن کا بطن ہے۔ اچھا، جو قرآن پاک مطلب جو ہے کہ شروع سے لے کر اینڈ تک جو آپ کو سنائے گا، جو آپ کو کرے گا، وہ آپ کی اخروی نجات سامنے رکھے گا، دنیا بھی اس کے نزدیک ہم میں عقل دی گئی ہے ہم خود کریں،
اس کے نزدیک اخروی نجات ہے کہ دنیا میں ایسے رہو تو آخرت میں نجات پاؤ گے. مطلب کہ ہدف اس کا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ سرفراز ہو جائیں گے. اس میں تھوڑا سا بس. نہیں، اصل ہدف تو آخرت میں کامیاب ہونا ہی ہے، لیکن دنیا میں کامیاب ہونا یا دنیا میں کچھ کامرانی حاصل کرنا یا اس کی جدوجہد کرنا، یہ اس کے منافی نہیں ہے، یہ اس کے منافی نہیں ہے. ظاہر ہے اب دنیا کی زندگی سے متعلق ہمیں جو وہ ہدایات دیتا ہے اور احکام بتاتا ہے، اخلاقی تعلیمات بتاتا ہے، تو ان کا مقصد اللہ کی نظر میں سرخرو ہونا تو ہے ہی، لیکن اس کے اندر جو حکمتیں ہیں ان سے اگر ہم ان کو اختیار کریں، مطلب پاکیزگی سے متعلق جو اس کی ہدایات ہیں، نکاح طلاق کے رشتوں سے متعلق اس کی ہدایات ہیں، اگر ان کو ہم صحیح معنوں میں ان کی روح کے ساتھ عمل کریں تو ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی اس سے فائدے حاصل ہوں گے. تو یہ کوئی یعنی میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے، یا ان کو بالکل الگ الگ بھی نہیں رکھنا چاہیے. الحمدللہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن کی آیت کے بارے میں ہے کہ جو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو ہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں یا اس کے مطابق انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، تو پھر جو آزمائشیں ہیں وہ کس حکمت کے تحت آتی ہیں؟ اور پھر اس آیت کی روشنی میں یہ بھی واضح فرما دیں کہ تقدیر پر راضی رہنے اور مزید کوشش کرنے میں بیلنس کیسے قائم کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ یہ تصور کیسے واضح ہوتا ہے کہ اسلام انسان کو عمل بھی سکھاتا ہے اور تقدیر پر ایمان بھی. اس کو تھوڑا سا واضح فرما دیں. یہ جو آیت ہے سورہ نجم میں، اس کا سیاق تو یہ ہے کہ جو غلطیوں کی ذمہ داری ہے یا اس طرح نیکیوں کا پھل ہے، یہ اس کا تعلق بنیادی طور پر انسان کے اپنے عمل سے، یعنی آپ کو اپنے عمل کی پاداش میں اگر کوئی سزا ملے گی تو وہ آپ ہی کا عمل ہوگا، کسی دوسرے کے عمل کی آپ کو سزا نہیں ملے گی. اور آپ کو اپنے کسی عمل کا صلہ اگر ملے گا تو آپ کا اپنا ہی عمل ہوگا، آپ دوسروں کے عملوں پہ سہارا نہیں رکھ سکتے. تو اس کا سیاق تو یہ ہے. جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں یا کوئی ابتلا ہوتا ہے، تو وہ اور سیاق ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں سے بعض یعنی ابتلا اور آزمائش کی بعض شکلیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہمارے عمل کے نتیجے میں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ابتلا کے اصول پر بھی ہمیں آزمانے کے لیے بھی، ہمارے اجر کو بڑھانے کے لیے بھی ابتلا میں ہمیں مبتلا کر سکتا ہے. ابتلا ضروری نہیں کہ ہمارے کسی گناہ یا بد عملی کے نتیجے میں ہو. تو دو الگ الگ پرنسپل ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. تقدیر اور انسان کا جو عمل ہے، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو جو رہنمائی فرمائی ہے وہ واضح ہے کہ تقدیر کو انسان سے مخفی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ انسان عمل اور اپنی جد و جہد یہ نہ چھوڑ دے. اگر تو بتا دی جاتی نا کہ آپ کو اپنی ساری زندگی کا ایک نقشہ یا وہ دے دیا جاتا، بتا دیا جاتا کہ یہ ہے جو آپ کی زندگی میں ہونا ہے، اور آپ جو چاہیں کر لیں یا کریں یا نہ کریں، یہ ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر یہ پیغام ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ کو کوئی عمل کرنے کی، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ نے جو نتائج ہیں جو اس کے علم میں ہیں وہ مخفی رکھے، ہمیں نہیں بتائے. اس کا مطلب یہی ہے کہ نتائج کیا نکلتے ہیں یہ آپ کی غرض نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اختیار دیا گیا ہے، ایک میدان عمل دیا گیا ہے، آپ مکلف ہیں کہ اس پہ عمل کریں. ہاں، اب انسان خود اپنے لیے بہت سے جواز پیدا کر لیتا نا بے عملی کے. تو وہ انسان خود اپنے آپ کو بے عملی میں ڈالنے کے لیے یا اپنے آپ کو محنت کی، جدوجہد کی ذمہ داری سے بچانے کے لیے یہ قیاس کر لے کہ ہاں میں کچھ بھی کروں نتیجہ تو طے ہے. تو یہ بھی انسان کا اپنا اختیار ہے. لیکن اس کا جو الزام ہے یا اس کا دوش وہ مذہب کو یا اللہ تعالیٰ کو نہیں دیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ آپ نے اپنی جد و جہد کرنی ہے، آپ نے اپنے دائرہ اختیار میں اپنا کام کرنا ہے، اور نتیجہ اللہ اپنی حکمت کے مطابق
وہ جیسا نکالنا چاہے گا وہ نکال دے گا۔ تو کوئی مطلب دعا سے یا محنت جدوجہد سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ جی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اگر ہماری کسی دعا کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی ایک معلق فیصلے کو یا ایک ایسے فیصلے کو جو کسی بھی طرف جا سکتا ہے، اگر اس کو بدلے گا تو وہ بھی ایک طرح سے تقدیر کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ کے اختیار یا علم سے باہر بالکل کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس نے امکانات رکھے ہوتے ہیں۔ ہماری جد و جہد کا بھی ایسا ہی ہے، یعنی نتیجہ ہماری جد و جہد سے یا ہماری دعا سے بالکل غیر متعلق نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ امکانات رکھے ہوتے ہیں، اور اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ ہاں یہ راستہ اگر یہ آدمی اختیار کرے گا تو یہ نتیجہ نکل آئے گا، یہ دعا اگر کرے گا تو اس کے دعا کے نتیجے میں اپنے فیصلے کو اس طرف لے جاؤں گا۔ تو اللہ نے بھی اپنے فیصلوں میں تقدیر میں امکانات رکھے ہوتے ہیں، اور ان امکانات کا تعلق ہماری جد و جہد یا عمل سے ہے۔ دعا بھی ایک طرح سے ہمارے عمل کا یا ہماری کوشش کا حصہ ہے۔ جی بہت شکریہ۔ میرا ایک آخری سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہ جنہوں نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں نہ بتایا ہو۔ تو دجال تو قرب قیامت کی نشانی ہے، اور ظاہر ہے کہ آخری نبی کی امت نے ہی اسے فیس کرنا ہے۔ تو پھر پہلے انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال سے کیوں ڈرایا؟ نہیں، انبیاء جو ہیں وہ دیکھیں نا، مطلب قیامت سے تو سارے انبیاء آگاہ کرتے رہے ہیں نا، آنی تو نہیں تھی ان کی زندگی میں۔ اس طرح بعد میں قرب قیامت میں جو ہونے والے بڑے بڑے واقعات ہیں وہ انبیاء آگاہ کرتے رہے ہیں۔ آخری نبی کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ بھی انبیاء عموماً بتاتے رہے اپنی قوموں کو، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی زندگی میں یا جو ان کے مخاطب ہیں ان کی زندگی میں وہ نبی نہیں آئیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یا کوئی اطلاع دینے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ براہ راست ان لوگوں سے متعلق ہے، ان کے لیے عبرت کا پہلو بھی ہوتا ہے، اور ان کے ذریعے سے وہ بات پھر آگے اگلی نسلوں کو بھی منتقل ہو جاتی ہے، اور اس طرح نسل در نسل جب چیزیں منتقل ہوتی ہیں تو وہ تذکیر کا اور انذار کا ایک بڑا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی بہت شکریہ ارشاد صاحبہ۔ محمد اکرمہ صاحب، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ محمد اکرمہ۔ جی السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام جناب ورحمۃ اللہ استاد وبرکاتہ۔ آج میرا سوال صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اوپر ہے، اس کی اگر شرح آپ کر دیں تو، کیونکہ اس میں کافی الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ وہ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے ایک نبی ایسے تھے کہ جب وہ کسی درخت کے سائے میں لیٹے تو ان کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، اور ان کو اس بات پہ اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے وہاں پہ موجود ساری چیونٹیوں کو جلا دیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ تمہیں سب کو نہیں جلانا چاہیے تھا، صرف ایک کو جلانا چاہیے تھا جس نے تمہیں کاٹا تھا۔ کیا اس سے چیونٹیوں کو جلانے کے جواز نہیں نکلتا کہ جو آپ کو کاٹ لے اس کو جلا دو؟ جی جی، اصل میں وہ جو واقعہ ہے اس کی نوعیت بھی سمجھ لینی چاہیے، اور پھر جواز کس حد تک ہے یا کس پہلو سے ہے وہ بھی اس سے واضح ہو جائے گا۔ نبی نے اگر وہ چیونٹی کاٹی، چیونٹی نے کاٹا اور انہوں نے وہ پوری بستی جلا دی، تو اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کوئی انتقامی جذبے سے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ چیونٹی کاٹی اور نبی کو اس سے تکلیف ہوئی اور غصے میں آ کر انہوں نے کہا کہ اچھا ان ساروں کو جلا دو۔ نہیں، یہ اصل محرک نہیں ہے۔ اصل محرک ہے دوسروں کی خیرخواہی اور ان کو ضرر سے بچانا۔ میں یہاں لیٹا ہوں، سایہ دار جگہ ہے، اور بھی لوگ روکے یہاں لوگ رکتے ہوں گے، تو مجھے کاٹا ہے تو اور لوگوں کو بھی یہ چونٹیاں کاٹ سکتی ہیں۔ تو ضرر رساں چیز اس کو ختم کرنا یا کوئی موذی چیز ہے اس کو مار دینا، یہ تو ایک اخلاقی اصول انسانوں کے پاس ہے۔ کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی ایسا مقام ہو جو انسانوں کے استعمال میں ہے، لیکن وہاں اس طرح کی کوئی
موذی چیزیں، جانور ہوں، چیونٹیاں ہوں، ان کو وہاں سے بھگا دینا یا ان کو ختم کر دینا، یہ ایک اخلاقی جواز انسان کے پاس موجود ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ جو ہے وہ ایک دوسرے پہلو سے کی، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان کے لحاظ سے، نبی کے مقام کے لحاظ سے متوجہ کیا کہ آپ کو اگر چونٹی نے کاٹا تھا اور فوری طور پر کوئی اور ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس جگہ استعمال میں آپ کے آئے یا دوسرے لوگوں کے آئے، تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، آپ اپنے لیے کوئی دوسری جگہ یا انسانوں کے لیے کوئی متبادل جگہ تلاش کر سکتے تھے۔ تو اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا، جبکہ اس کا کوئی بہت اس کو نقصان پہنچانے یا ختم کرنے کا کوئی بہت حتمی یا کوئی بہت قطعی نوعیت کا محرک نہ ہو، اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی۔ تو نوعیت واقعے کی میرے خیال میں یہ ہے، اور تو اس وضاحت سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کہاں آپ کو کسی بھی جاندار مخلوق کو جو اذیت پہنچا سکتی ہے یا نقصان کا موجب ہو سکتی ہے، تو کس حد تک آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں اور کہاں آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی وجہ نہیں ہے، ناگزیر نہیں ہے وہ جگہ آپ کے لیے استعمال کرنا، تو بہتر ہے کہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، انہوں نے بھی رہنا ہے کہیں۔ لیکن اگر ناگزیر ہے، آپ کو اپنے استعمال کے لیے، دوسرے لوگوں کے استعمال کے لیے چاہیے، تو پھر مجبوری ہے۔ بہت معقول توجیہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک اشکال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بعد میں جو تنبیہ کی ہے، بعد میں تنبیہ یہ کی ہے کہ ایک نے کاٹا تھا تو ایک کو جلا سکتے تھے، تو یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ آپ کے اس توجیہ کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہاں، تو توجیہ میں ظاہر ہے آپ اپنے فہم کے لحاظ سے یہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ظاہراً جو تعبیر اختیار کی گئی ہے اس کا صحیح محل کیا ہو سکتا۔ تو میرے خیال میں ایسا ہی ہے کہ فوری طور پر اس جگہ کو اپنے استعمال میں لانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا کہ ایک چیونٹی نے آپ کو کاٹا تھا، آپ کسی اور جگہ اٹھ کے چلے جاتے، یا ہو سکتا ہے کہ جو فیصلہ نبی نے کیا ہو اس میں جو شعوری یا بڑا محرک ہے وہ یہ ہو کہ دوسرے لوگ ضرر سے بچیں، لیکن ایک انسانی سطح پر ایک حد تک غصہ یا وہ جو رنجش ہے وہ بھی شامل ہو، اس پر متنبہ کیا ہو۔ تو توجیہ کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ لفظ جو ہیں وہ ظاہراً اشکال پیدا کر رہے ہیں، تو آپ دوسرے عقلی یا قیاسی اصولوں کو استعمال کر کے ایک اس کا محل متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح اگر دیکھا جائے تو وہ اشکال بڑی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اگر نہیں ختم ہوتا تو کوئی اور توجیہ، اس پر آپ غور کر سکتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے قیاسی چیز ہوتی ہے، حتمی چیز تو نہیں ہوتی۔ استاد، میرا سوال پچھلی دفعہ آپ سے سوال ہوا تھا کسی غیر مسلم کی ابتدا میں نماز کے متعلق، تو اس میں آپ نے ایک پہلو پہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ غیر مسلم کی پیچھے یا غیر مسلم کے ساتھ شریک ہوتے ہوئے کوئی شاعر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں ایک دوسری نظیر ملتی ہے ذبیحے کے متعلق کہ غیر مسلم کا ذبیحہ تو دین میں جائز قرار دیا گیا ہے، تو وہاں پہ یہ استثناء ہے یا اس کا اطلاق نماز کے اوپر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، ذبیحہ تو کوئی یعنی گوشت کھانا جانور کا یہ تو شاعر نہیں ہے نا۔ گوشت تو آپ کی انسانی ضرورت ہے، آپ نے گوشت کھانا ہے، اس میں اللہ نے ایک پابندی لگائی ہے کہ یہ گوشت آپ مشرک کا نہیں کھائیں گے۔ وہاں استثناء یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ کھانے کا استثناء نہیں ہے، استثناء مشرک کا ہے کہ آپ نے اصل میں مشرک کا ذبیحہ نہیں کھانا۔ اہل کتاب ہیں، اللہ کی کتابوں کو ماننے والے ہیں، تو وہ اصل اصول پر ان کا جواز ہے۔ استثناء شرک کا ہے، مشرک مذاہب ہوں یا ان کے ساتھ مشتبہ ہوں تو احتیاطاً آپ ان سے اوائڈ کریں گے، استثناء اس کا ہے۔ اصل میں تو اللہ کی پیدا کی چیزیں حلال ہیں، اللہ کے نام پہ ان کو ذبح کیا گیا ہے تو وہ حلال ہے، یہ اصول ہے۔ عبادت تو بالکل اور چیز ہے نا، عبادت تو ایک دینی شعیرہ ہے، ایک خاص عمل ہے، وہ ایک مذہب کی پہچان بنتا ہے۔ تو گوشت آپ کھا رہے ہوں تو
یہ وہ آپ کی مذہبی پہچان نہیں ہے. آپ بھی گوشت کھاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں. جو گوشت نہیں کھاتے ان کی مذہبی پہچان ہو سکتی ہے، ہماری اس طرح سے پہچان نہیں ہے. تو فرق ہے دونوں میں بہت. سر میرا سوال یہ ہے کہ پہلی بات میں یہ بتا دوں کہ میں عالم دین کورس کر رہا ہوں الموری سے، تو اس پر آپ کی نصیحت چاہیے ایک. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ گائیڈ کریں کہ کتاب کا مطالعہ کس طرح سے کیا جائے کہ وہ تادیر تک یاد رہے. یہ نصیحت کرنا تو میرا مقام نہیں ہے، میرا منصب نہیں ہے، میں خود نصیحت کا محتاج ہوں. بس آپ کے اساتذہ آپ کو جس طرح رہنمائی دیں، جس طرح آپ کو گائیڈ کریں، اس کے مطابق آپ محنت سے سیکھتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. اور کسی کتاب کو پڑھنے کا یا یاد رکھنے کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ جو کچھ چیزیں جو یاد کرنے کی نا وہ معلومات ہوتی ہیں، تو وہ آپ یاد کرنا چاہیں تو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، لیکن جن چیزوں کا تعلق فہم سے ہوتا ہے، سمجھنے سے ہوتا ہے، ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان میں آپ زیادہ سے زیادہ محنت اس پہ صرف کریں کہ وہ بات سمجھ میں آ جائے اور اپنی جزیات تک اطلاق میں وہ آپ کی گرفت میں آ جائے. تو یہ کافی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پوری تفصیل سے آپ کو اس طرح یاد بھی رہے. پڑھنے کی چیزیں اتنی ہوتی ہیں، لوگوں کے یادداشت کی صلاحیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، تو چیزیں بھول جاتی ہیں. پڑھی ہوئی چیزیں، کئی دفعہ پڑھی ہوئی چیزیں بھول جاتی ہیں. لیکن اگر آپ نے سمجھنے کا عمل کیا ہوا ہے اور اس کو آپ یعنی اس کے پورے سانچے میں آپ گرفت میں ایک دفعہ لے کے آئے ہوئے ہیں، تو پھر وہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی یا جب بھی آپ اس کو دوبارہ دیکھیں گے تو وہ آپ کو یعنی اس کو مستحضر کرنے میں یا دوبارہ اس کو ذہن میں لانے میں پھر دقت نہیں پیش ہوگی. بہت زیادہ چیزوں کو یاد کرنے پہ اتنی اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اور اس میں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. چیزیں یاد نہیں رہتی، بھول جاتی ہیں، لیکن دوبارہ آپ کو استحضار کرنے پر اور استذکار پر پھر وہ ذہن میں آ جاتی ہیں. سر لفظ بائی لفظ نہیں، اس کا مفہوم ہی میں سمجھنا چاہتا ہوں. جیسے میرے پاس سیرت کی کتاب ہے، پھر آپ کی کتاب ہے، اور قرآن ہے، اور یہ ہے عربی نثر ہے، عربی نظم ہے، بہت ساری کتابیں جو پڑھاتے ہیں. تو اس کا مفہوم ہی تھوڑا سا یعنی یادداشت میں جو نہیں رہ پاتا ہے، یہ پوچھنا چاہے. لفظ بائی لفظ تو یاد نہیں. تو اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو میں اسی کے بارے میں تو کہہ رہا ہوں. وہ آپ کو اس طرح یاد رہی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر اچھی طرح سمجھی ہوئی ہے تو جب دوبارہ کبھی آپ کو ضرورت پڑے گی یا وہ معاملہ پیش آئے گا، آپ جب دوبارہ اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو ایک تو وہ فوراً بھولی ہوئی چیزیں ذہن میں بھی آ جائیں گی، اور دوبارہ اس طرح سمجھنے کی آپ کو دقت بھی نہیں کرنی پڑے گی. اسی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. چیزیں یاد رہنا یہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے. جیسے آپ کی کتاب قرآن و سنت کا باہمی تعلق شروع میں ہم کو اظہار سر پڑھائے تھے، تو بہت ساری پوری باتیں مجھے سمجھ میں آتی تھی اور آتی بھی ہے. تو ایک دو مہینہ کے بعد پھر ذہن سے جو یہ تو وہ تو بھائی میں نے تو لکھی ہوئی ہے نا، میں نے کئی سال لگا کے لکھی ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں نے فلاں فصل میں کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو مجھے بھی نہیں یاد ہے. مجھے بھی مستحضر نہیں ہے. مجھے بھی آپ کہیں گے کہ امام شافعی نے کن کن پہلوؤں پہ اپنے بات کی ہے اور تم نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے، تو میں ابھی آپ کو زبانی کو موٹی موٹی باتیں کچھ بتا دوں گا، لیکن تفصیلات اس وقت مجھے بھی مستحضر نہیں. مجھے بھی وہ کتاب دیکھ کے ہی بیان کرنی پڑیں گی. اچھا سر، ایک اور تزکیہ نفس کے حوالے سے تھوڑا گائیڈ کر دیں. تزکیہ نفس کا کوئی لمبا چوڑا تو میرے پاس کوئی چیز ہے نہیں، لیکن قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اس کا بنیادی نقطہ ایک ہی بتایا گیا کہ آپ اپنے عمل میں اس کو مستحضر رکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کل اس کا جواب دینا. تو جو بھی آپ کر رہے ہیں، کیا آپ اپنے ضمیر کے سامنے مطمئن ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں یہ میرے لیے میرے علم کے مطابق، جتنا علم اللہ نے مجھے دیا ہے
اس کے لحاظ سے اخلاقی طور پر، دینی طور پر میرے پاس جواز ہے، اور کل اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا عذر یا جواز پیش کر سکوں گا۔ سارے تزکیہ نفس کی بنیاد تو یہی بات ہے، اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے احساس کو تازہ رکھیں، اور یہ چیز آپ کو خواہش کی پیروی سے، حدود سے تجاوز کرنے سے روکتی ہے، تو اس سے آپ کو روکے۔ یہ ہے تزکیہ نفس، سادہ تو یہی ہے، باقی اس کی تفصیلات ہیں، وہ حتی الوسع یا حسب استطاعت آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا سر، یہ جو سورہ رحمان میں جو ذکر ہوا بینہما برزخ لا یبغیان، اس کے متعلق میرا سوال تھا کہ اس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سے آڑ سے مراد جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ زمین کو جو پانی ہے وہ سمندر میں نہیں جاتا اور سمندر کا پانی اوپر نہیں آتا، اس میں جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے اور جو انہوں نے بیان کیا، آپ کے نزدیک یہ آڑ سے کیا مراد ہے یہاں پہ جو ذکر ہوا؟ یہ وہ زبان کا سادہ اصول ہے کہ لفظ کو آپ کسی بھی محمل پہ محمول کرنے کی گنجائش ہوتی ہے الفاظ میں، لیکن اس کا جو زیادہ قریبی محمل ہو اور زیادہ متبادر محمل ہو اس کے اولین سننے والوں کے سامنے، تو اسی پہ محمول کرنا چاہیے۔ تو جو اس کا ایک معروف معنی ہے، معروف محمل ہے، اور اہل عرب اس سے واقف تھے، تو قرآن نے اگر وہ تعبیر اختیار کی ہے تو اسی کی طرف اس کو مشیر ہونا چاہیے۔ اس میں کیا معنی کیے ہیں آپ تھوڑا سا بتا وہ سکتے؟ وہی ہے کہ دوسری جگہ پر قرآن نے واضح بھی کیا نا، میٹھا پانی بھی ہوتا ہے اور کڑوا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک جگہ پہ جب ملتے ہیں تو آپس میں مکس نہیں ہوتے، ان کے درمیان ایک آڑ رہتی ہے۔ تو کھاری پانی اور میٹھے پانی کے جو دریا ہیں یا سمندر میں ایسے مقامات ہیں، انہی کے بارے میں جو سامنے اور ایک معلوم مظہر تھا جس سے لوگ واقف تھے سارے، اسی کا ذکر کیا قرآن نے۔ اچھا سر، اس میں جو سورہ کاف کے متعلق بھی بتا دیں کہ جو آتا ہے فل ینظر الانسان مما خلق من ماء دافق، تو اس میں غامدی صاحب نے بتایا کہ یہ اشارہ کنایہ کی وجہ سے جو ہے بالکل واضح کر کے بیان نہیں کیا اللہ نے، بلکہ جو ہے وہ پردے میں اس طریقے سے بات کی، تو اس میں آپ یہ نہیں کرنا چاہیے مطالبہ کہ شرمگاہوں کا ذکر کیوں نہیں کیا ایکسپلیسٹلی؟ تو وہ کوئی اچھا کلام جو ہے اس طریقے سے بات نہیں کرتا بلکہ کنایوں میں بات کرتا ہے۔ لیکن ایک صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو ضمیر ہے وہ انسان کی طرف لوٹتی ہے، کہ وہ پیچھے سے اگر پڑھا جائے تو پھر وہ آتا ہے نا کہ ہم نے اس کو قرار مکین میں رکھا تو اس کے بعد پھر باہر نکالا، تو وہ انسان کی طرف لوٹتی ہے، نہ کہ وہ جو مادہ جو ہے اس کی طرف۔ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ انسان کی طرف ضمیر جو لوٹانا درست ہے یا خروجو بین الصلب؟ اب مجھے اس وقت وہ تفسیری آراء ذہن میں نہیں ہے، لیکن بظاہر آیت پڑھیں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ مرد، اس میں آگے نا یخرج من بین الصلب والترائب، یعنی مرد کے جسم میں وہ کہاں سے نکلتی ہے، اس کا منبع بتایا ہے، لیکن ظاہر مائن دافق جو ہے وہ اس کے جو ایک خصوصیت ہے اور جس طریقے سے وہ شرمگاہ سے نکلتی ہے وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو انسان ہی کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن انسان کے جسم سے ایک مادہ نکلتا ہے اور وہ اس کیفیت میں نکلتا ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے ایک تعبیر کے ساتھ۔ تو اس میں یعنی بڑی الجھن کیا ہے، یہ مجھے آپ کے سوال سے واضح نہیں ہوئی۔ اس میں سر یہ ہے نا کہ اس میں جو پہلے آتا ہے کہ نفس ہم نے جو ہے سارے جو ہے نفس بنایا، اس کے بعد فل ینظر الانسان مما خلق، پھر انسان کو دیکھو اس کو کیسے یعنی پیدا کیا، خلق من ماء دافق۔ اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہم نے اس کو پھر اس کے اندر یعنی کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے متعلق یہ بیان ہو رہا ہے، نہ کہ اس کے جو مادہ منوی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی۔ اچھا، نہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مادہ منویہ ہی کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن دوسری جگہ پر بھی یہی کہتا ہے نا، یعنی انسان کو ایک
حقیر پانی سے پیدا کیا، کہیں نطفہ کا لفظ آیا ہے، کہیں من منی یمنا۔ تو قرآن میں جو دوسرے نظائر ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں بظاہر، میں دوبارہ بھی غور کروں گا، دیکھوں گا، لیکن بظاہر تو نظائر جو ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں ان سے یہی لگتا ہے کہ مرد کے مادہ منویہ کا ذکر ہے۔ جی بہت شکریہ تمام احباب کا جنہوں نے شرکت کی، جنہوں نے سوالات کیے۔ انشاءاللہ اگلی کسی اور سیشن میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت عنایت ڈاکٹر صاحب، شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔